آفس کی میٹنگ ختم ہوئی تو سارے ممبرز آہستہ آہستہ اٹھ کر میٹنگ روم سے جانے لگے۔ ایمان بھی اپنے سامنے رکھے پیپرز کو سمیٹنے لگا، اسے بھی واپس اپنی سیٹ پر جانا تھا۔ اوکے مس ایشل، میں چلتا ہوں، پھر کل تک دونوں پروگرامز کے بیسٹ ریزلٹس آپ کو بھجوا دوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکلتا، ایشل نے اسے روک لیا۔ ایک منٹ ایمان، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ایمان کے چہرے پر الجھن بھرے تاثرات ابھرے، لیکن وہ اپنی الجھن چھپاتے ہوئے ایشل کے قریب والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایکچولی میں ایک انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہی ہوں۔ ایشل کے الفاظ ایمان کو صاف طور پر سمجھ نہیں آئے تھے۔ اگر وہ اسے فائنینشیل ایڈوائزر لے رہی تھی تو اسے اپنے فائنینشیل ایڈوائزر اور فائنانس ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ گڈ، اچھی بات ہے۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایشل اسے یہ سب کیوں بتا رہی تھی۔ اور میں چاہتی ہوں ایمان کہ تم میرے پارٹنر بن جاؤ، ایشل نے کہا تو ایمان نے اسے یوں دیکھا جیسے وہ کوئی انہونی سی بات کر رہی ہو۔ تم جانتی تو ہو کہ اگر میرے پاس انویسٹمنٹ کے پیسے ہوتے تو میں یہاں پر نوکری نہ کر رہا ہوتا۔ گویا وہ اسے حقیقت سے آگاہ کر رہا تھا۔ تب ایشل نے کہا، تمہارے حصے کی انویسٹمنٹ بھی میں کر دوں گی، اس کی تم فکر مت کرو، تم بس اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرو گے، پیسے میرے اور سکلز تمہاری، کیا خیال ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی تو ایمان نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے مگر میں ہی کیوں؟ اسے اب بھی یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ تم کیوں نہیں ایمان؟ ہاں، وہ بولی تو ایمان نے بھی نچلے لب پر زبان پھیری اور سوچنے لگا، کیا تم احسان کر رہی ہو مجھ پر؟ نہیں، میں پاپا کو دکھانا چاہتی ہوں کہ میں اپنے بل پر بھی کچھ کر سکتی ہوں، اور اگر پھر بھی میری آفر تمہیں احسان لگ رہی ہے تو آدھی رقم کو تم لون سمجھ لینا، جب پروفٹ شروع ہو جائے تو آہستہ آہستہ میرا لون واپس کر دینا، سمپل۔ ایشل نے چٹکیوں میں مسئلہ حل کر دیا۔ چند لمحے ایمان نے اپنے ذہن میں اس آفر کے بارے میں سوچا اور کہا، لیکن اگر لاس ہوا تو؟ لاس نہیں ہوگا ایمان، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ ایشل بھرپور انداز میں مسکرا کر بولی، وہ بھی رضامند ہو چکا تھا۔ اوکے ڈن۔ اس نے گہری سانس لے کر اسے ڈن کیا تو ایشل بے اختیار امڑتی مسکراہٹ کو روکنے کی بالکل بھی کوشش نہیں کر رہی تھی اس بار۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے ٹیبل کے سامنے لگی کرسی کو ترچھا کر کے بیٹھا تھا، ایک ٹانگ موڑ کر دوسری اس پر چڑھا رکھی تھی۔ تاشا چائے لے کر کمرے میں داخل ہوئی اور ایک کپ اس کے سامنے ٹیبل پر رکھا، پھر دوسرا پکڑ کر خود میٹرس پر دونوں گھٹنے موڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا اور وہ مختلف آن لائن اور دوسری جابز ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ خود کو مصروف رکھنے کے ساتھ ساتھ ایمان کا بھی ہاتھ بٹانا چاہتی تھی۔ ایمان نے اسے ابھی اپنی پارٹنرشپ کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ ایک جاب سے وہ جتنے پیسے جوڑ سکتا تھا وہ جوڑ رہا تھا تاکہ تاشا کو آرام دہ اور پرسکون زندگی دے سکے۔ ان حالات میں الگ گھر میں شفٹ ہونا اس کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر دکھانے کا یہ پہلا قدم تھا جو اس نے تاشا کی خاطر لیا تھا۔ وہ اکیلا ہی تمام مشکلات کو فیس کر رہا تھا، لیکن پھر بھی تاشا نے اسے ہنستے ہوئے مسکراتے دیکھا تھا۔ ایک روز بھی وہ اسے پریشان نہیں لگا تھا، بلکہ گھر سے الگ ہونے کے بعد تاشا نے اس کے انداز میں ایک سکون دیکھا تھا۔ اس کی نظریں بالکل غیر ارادی طور پر موبائل سے ہوتے ہوئے ایمان پر چلی گئی۔ وہ ایک ہاتھ میں پیپر پکڑے اور دوسرے ہاتھ میں پکڑی پینسل سے اس پر کچھ مارک کرتا اور پھر لیپ ٹاپ کی کیز دباتا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ڈیٹا انٹری یا ڈیٹا کریکشن کر رہا ہو۔ تاشا کو معلوم نہ ہو سکا وہ کتنی دیر تک اسے ایسے ہی دیکھتی رہی۔ اس کی گندمی صاف رنگت اس کی مردانہ خوبصورتی کو مزید ابھارتی تھی۔ اس کی بادام جیسی آنکھیں جو کبھی لیپ ٹاپ پر جاتی تو کبھی کاغذ پر، یوں ہلتی ہوئی سائیڈ ویو سے بھی مزید پرکشش لگ رہی تھی۔ اور اس کی پلکیں، تاشا نے آج محسوس کیا کہ اس کی آئی بروز سائیڈوں سے ہلکی سی کمان کی طرح تھی۔ آئی برو کے خم کے نیچے پپوٹے پر چھوٹے سے کٹ کا نشان تھا۔ وہ زخم بھی کسی زمانے میں تاشا کا ہی دیا ہوا تھا۔ ہلکی ہلکی شیو اس کے چہرے کے مردانہ حسن میں اضافہ کر رہی تھی۔ کسی یونانی دیوتا کی طرح کھڑی ناک اور اس کے نیچے موجود اس کے ہونٹ، جنہیں وہ اکثر اوقات کچھ سوچتے ہوئے دانتوں میں دبا لیتا اور کبھی نچلا لب کاٹنے لگتا تھا، کبھی ان پر زبان پھیر کر انہیں تر کرتا اور کبھی اوپر والے ہونٹ کا درمیانی حصہ دانتوں میں دبا کر کھینچتا۔ جب وہ کچھ غور سے دیکھتا تو اس کی آنکھیں چھوٹی ہو جاتی تھی۔
تب وہ زبان کے کنارے سے اپنے ہونٹوں کے کناروں کو چھونے بھی لگتا تھا۔ تاشا نے بہت مرتبہ اس کی یہ ادا دیکھی مگر کبھی اتنے غور سے سوچی نہیں تھی۔ اب غور کرنے پر اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی یہ چھوٹی چھوٹی ادائیں کتنی پیاری تھی۔ اس کا جسم موٹا یا دبلا پتلا نہیں تھا بلکہ فٹ تھا۔ قد میں بھی وہ اچھا تھا اور اپنی عمر کے اعتبار سے وہ لڑکا نہیں بلکہ بھرپور مرد لگتا تھا۔ اس کے سر کے بال جنہیں وہ انگلیاں پھیر کر پیچھے کرتا تو وہ دوبارہ اس کی پیشانی کو چھونے لگتے تھے، اور تب تو وہ اور بھی پیارا اور معصوم لگتا تھا۔ اس کے چہرے کی بناوٹ بہت ہی اچھی تھی۔ اس کی گردن کی ہڈی کا ابھار جو مردوں کی گردن کے درمیان میں ہوتی ہے، جب اوپر نیچے ہوتا تو تاشا کو اس کے ساتھ اپنا دل بھی ڈولتا ہوا محسوس ہوتا۔ اس نے قمیض کی آستینیں کوہنیوں سے ذرا پہلے تک فولڈ کر کے رکھی تھی۔ اس کے مضبوط بازو جن پر ہلکے سیاہ بال تھے، جب وہ پین سے کاغذ پر کچھ مار کرتا تو کلائی سے اوپر کے پٹھے حرکت کرتے ہوئے مزید نمایاں ہو جاتے تھے۔ وہ کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھا پوری طرح اپنے کام میں گم تھا۔ کسی زمانے میں وہ عمر کو ایسا دیکھا کرتی تھی اور تب وہ اسے دنیا کا سب سے حسین مرد لگتا تھا۔ حسین تو وہ تھا مگر صرف باہر سے، اس کے اندر حسد اور بغض اور نفرت بھری ہوئی تھی۔ اریبہ کے تانے تاشا کو گھنٹوں پریشان رکھتے تھے اور اسی وجہ سے وہ ایمان پر غصہ کر جاتی تھی۔ اریبہ کے اس برتاؤ کو تاشا 1 سال بھی برداشت نہیں کر پائی، جبکہ عمر یہی تانے ایمان کے ساتھ بچپن کو دیتا آ رہا تھا۔ لیکن ایمان کا مزاج اس کی وجہ سے کبھی چڑچڑا نہیں ہوا تھا۔ نہ جانے وہ کیسے یہ سب کچھ اپنے ذہن سے جھٹکتا ہوگا۔ تاشا کی سوچوں کی روپ بھٹکتے جانے کہاں پہنچ گئی تھی۔ ایمان نے چائے پی کر کپ ٹیبل پر رکھ دیا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس سے اپنے وجود پر گہری نظروں کا احساس ہونے لگا۔ اس نے یوں ہی گردن گھما کر پیچھے دیکھا تو تاشا کی نظریں خود پر جمی ہوئی پائیں۔ وہ ایک دم گڑبڑا گئی۔ اسے اپنی طرف یوں دیکھتا پا کر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ میں جانتا ہوں کہ میں بہت ہی خوبصورت ہوں، اب اس طرح گھور گھور کر مجھے نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ تاشا نے نہ تو گہری سانس لی اور نہ ہی خود کو چھپایا، کیونکہ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ اس کی چوری کو پکڑ چکا تھا۔ بس کرو، اتنے بھی حسین نہیں ہو تم کہ تمہیں نظر لگ جائے۔ دل ہی دل میں وہ ماشاء اللہ کہتے ہوئے مسکرائی تھی۔ توبہ توبہ، اتنا جھوٹ! اگر میں خوبصورت اور حسین نہیں تو آفس کی لڑکیاں مجھ سے بات کرنے اور مجھے ایک نظر دیکھنے کے لیے موقع کیوں ڈھونڈتی ہے؟ شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا تو تاشا نے غصے سے دیکھا۔ ان کی آنکھیں خراب ہوں گی۔ تاشا کی بات پر ایمان مسکرایا اور کرسی سے اٹھ کر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ ان کی آنکھیں خراب ہیں یا تمہاری؟ غور سے دیکھو، کبھی اتنا حسین اور اٹریکٹیو مرد دیکھا ہے جس کے آس پاس ہر وقت لڑکیوں کا میلہ لگا رہتا ہو، لیکن پھر بھی وہ ایک ہی لڑکی سے وفاداری نبھانے کا وعدہ کر کے بیٹھا ہو اور اسے نبھانے کی پوری کوشش بھی کرتا ہو؟ تاشا کو چڑھانے میں وہ کامیاب ہو چکا تھا، جس کے نتیجے میں تاشا نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ خود پر مکمل قابو رکھنے کے باوجود اس کی اندرونی کیفیت اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہی تھی۔ ہاں تو تمہیں کس نے روکا ہے؟ جاؤ، افیئر چلاؤ، شادیاں کرو، میرے ساتھ تم وقت کیوں ضائع کرے ہو؟ وہ خفا سی ہو کر اٹھ گئی تو ایمان نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے برابر میں واپس بٹھایا۔ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے افیئر چلانے یا مزید شادیاں کرنے کے لیے تمہاری اجازت چاہیے؟ جی نہیں۔ اور تاشا کو پھر سے اٹھتے دیکھ رہا جلدی سے اسے روکتے ہوئے لہجے کو نرم بنا کر بولا، اور تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی اور کی ضرورت ہو ہی کیوں؟ وہ خوش قسمت مرد ہوتے ہیں جو ایک سے زیادہ عورتوں کو سنبھال سکتے ہیں، میں تو فی الحال بھائی صرف تمہیں جھیل سکتا ہوں۔ تاشا کی غسیلی آنکھوں میں دیکھ کر اسے چند لمحوں کا وقفہ کیا اور پھر بولا، اور ویسے بھی مجھے تمہاری باتیں سننا اچھا لگتا ہے، اور خاص طور پر جب تم ایسے منہ بنا کر مجھے غصے سے گھورتی ہو تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ… وہ جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا تو تاشا نے الجھ کر اسے دیکھا، مگر وہ آگے کچھ نہ بولا تو تاشا نے پوچھا کہ کیا بولو آگے بھی؟ یہی کہ اس خونخوار بلا سے اپنی جان کیسے بچاؤں؟ اتنا ڈراتی ہو تو مجھے، چڑیل کہیں کی۔ یہ کہہ کر اس نے تاشا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے کہ کہیں اس پر حملے شروع نہ کر دے۔ تاشا نے احتجاجاً اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اس سے مکمل طور پر ناراض ہو چکی ہے۔ اب یہ تمہیں میں نے مذاق میں کہہ دیا، ورنہ غصے میں تو تم بہت کیوٹ لگتی ہو۔ اس کے اعتراف پر غصے کے باوجود تاشا کے لبوں پر فوراً مسکان آئی اور اس نے اپنا رخ ایمان کی طرف موڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اتنا بہت ہے یا آگے بھی کچھ بتاؤں؟
وہ شرارت سے اس کی جھکی نگاہوں والے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تاشا نے مسکراتے ہوئے نام میں سر ہلایا۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ ہی لوں۔ آج کل جھوٹ زیادہ بولنے لگا ہوں۔ اور سوچ انداز میں اور سنجیدہ لہجے میں کہتے وہ خلا میں کسی چیز کو گھورتے ہوئے کہنے لگا۔ تاشا کو چند سیکنڈ لگے تھے اس کی بات کو سمجھنے میں، اور پھر وہ زور سے اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں مار کر اٹھ گئی۔ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے ایمان کی کراہ کی آواز سننے کے ساتھ اس کی ہنسنے کی آواز بھی تاشا نے سن لی تھی۔ چند دن بعد انیسا کی فیملی ایمان اور تاشا کے اپارٹمنٹ میں ان سے ملنے کے لیے آئی۔ ایمان اس وقت آفس میں تھا۔ تاشا انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ وہ باتیں کرتی رہی اور جب جانے لگی تو اسی وقت ایمان واپس آیا۔ انیسا نے اس کا ماتھا چوم کر اسے پیار اور دعائیں دی۔ آہستہ آہستہ شائستہ اور نفیسہ بیگم بھی اس سے ملنے آنے لگی، اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں۔ تاشا کی فرینڈز بھی اکثر اوقات آ جاتی تھی۔ وہ سارا دن گھر پر اکیلی ہوتی تھی، اس طرح اس کا وقت اچھا گزر جاتا تھا۔ ایمان کے دوست البتہ ابھی تک اس کے گھر نہیں آئے تھے، وہ اسے باہر ہی مل لیتے تھے۔ ایمان نے چند دنوں میں ایشل کے ساتھ مل کر پارٹنرشپ کا آغاز کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اب مزید مصروف رہنے لگا تھا۔ حمید احمد فیکٹری میں موجود اپنے کسی ورکر کو کچھ سمجھا رہے تھے جب انہوں نے عمر کو اپنے قریب آتے دیکھا۔ وہ فیکٹری میں آئے تھے تو یقیناً کوئی ضروری بات تھی۔ اس کے چہرے سے فکر اور پریشانی کا اندازہ لگا کر انہوں نے اسے اپنے آفس میں آنے کا اشارہ کیا، اور پھر دونوں باپ بیٹا ایک طرف چل پڑے۔ آفس میں پہنچ کر حمید احمد نے 2 چائے کا آرڈر کیا اور پھر کرسی پر بیٹھ کے عمر نے ان کے سامنے کی کرسی سنبھالی اور ایک فائل حمید احمد کے سامنے رکھ کر بات شروع کی۔ بابا جان، یہ کمپنی کے پچھلے چند مہینے کی رپورٹس ہیں۔ ہمارا کاروبار مسلسل نقصان میں جا رہا ہے۔ عمر کی بات سن کر حمید احمد کچھ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے فائل اٹھا کر اسے پڑھنا شروع کیا اور پھر عمر سے بولے، یہ تو بہت زیادہ خسارہ ہے، مگر وجہ کیا ہے اس کی؟ بابا جان، کوئی ہمارے پروجیکٹس اور ڈیزائنز لیک کر رہا ہے۔ کلائنٹس ڈیل توڑ رہے ہیں۔ پچھلے ماہ جو نقصان ہوا اس کی بھرپائی کے لیے بھی کافی رقم کی ضرورت ہے۔ میں نے کمپنی کے سارے ایسٹس کا حساب لگایا، لیکن سب کچھ بیچ کر بھی کمپنی کو خسارے میں جانے سے نہیں روک سکتے۔ کروڑوں کے پروجیکٹس چل رہے ہیں ہمارے۔ اگر 1 مہینے کے اندر اندر رقم کا انتظام نہ ہوا تو کمپنی دیوالیہ ہو جائے گی۔ تو پھر کیا کریں ہم عمر؟ ہاں، کہاں سے ہوگا اتنی رقم کا انتظام؟ بینک سے آلریڈی لون لیا ہوا ہے، اور کمپنی کی موجودہ صورتحال دیکھ کر وہ اب مزید لون تو بالکل نہیں دیں گے۔ حمید احمد نے حساب لگا کر کہا تو عمر نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا، بابا جان، اگر ہم گھر بیچ دیں تو؟ کیا کہا؟ گھر؟ جی بابا جان، ویسے بھی 5 لوگوں کے لیے وہ گھر کافی بڑا ہے۔ میں کسی اور جگہ چھوٹا گھر دیکھ لیتا ہوں جہاں ہم آرام سے رہ لیں گے۔ انہیں سوچتے ہوئے دیکھ کر عمر نے گرم لوہے پر فوراً چوٹ کی۔ بیٹا، ہم گھر میں رہتے ہیں لیکن وہ صرف ہمارا نہیں، اس میں ایمان اور عائشہ کا بھی حصہ ہے۔ حمید احمد کے منہ سے ایمان کا نام سن کر عمر اندر ہی اندر چل اٹھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ حمید احمد اسے گھر سے نکال دیا ہے تو اب وہ واپس ان کی زندگی میں نہیں آئے گا، لیکن آج حمید احمد کی بات سن کر اسے احساس ہوا کہ حمید احمد ایمان پر غصہ اور ناراض تھے، مگر اس سے لا تعلق نہیں ہوئے تھے۔ اس کے پورے وجود میں آگ سی لگ گئی۔ ٹھیک ہے بابا جان، پھر ہم گھر نہیں بیچتے، کچھ وقت کے لیے گروی رکھوا دیتے ہیں۔ عمر کی بات سن کر حمید احمد گہری سوچ میں پڑ گئے۔ کاروبار بچانے کے لیے انہیں رقم کا بندوبست تو کرنا ہی تھا۔ چائے آ گئی تو دونوں باپ بیٹا مزید اس بارے میں مشورہ کرنے لگے۔ کاروبار بچانے کے لیے انہیں کچھ تو کرنا ہی تھا، کیونکہ اسی کاروبار پر ان کی خوشحال زندگی کا دار و مدار تھا۔ بہت سوچنے اور کوششوں کے بعد بالآخر عمر کو وہ شخص مل ہی گیا جس کی وجہ سے ان کا کاروبار اس حال کو پہنچا تھا۔ وہ ایاز تھا، جو ان کی کمپنی کے سارے راز لیک کر کے ان کی رائیول کمپنی کو بھاری رقم کے عوض بیچ رہا تھا۔ وہ دوسری کمپنی کا جاسوس تھا۔ عمر نے اسے پکڑوانے سے پہلے ایک اور کام کرنا ضروری سمجھا۔ اس نے آفس کے CCTV میں ریکارڈ کی گئی وہ ویڈیو کلپ حمید احمد کو دکھائی۔ حمید احمد نے غصے سے مٹھیاں بیچ لی تھی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے کاروبار کا چور یہ انسان نکلے گا۔ ان کے سامنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر ایمان احمد موجود تھا، جو خالی آفس میں بیٹھا کسی امپلائی کے لیپ ٹاپ پر ایک فلیش ڈرائیو لگا رہا تھا۔ اسے کچھ کیز دبائی اور پھر چند منٹوں بعد فلیش ڈرائیو نکال کر سسٹم آف کر دیا۔ اس تمام کارروائی کے دوران ایمان کے علاوہ کوئی دوسرا شخص آفس میں داخل نہیں ہوا تھا۔ حمید احمد کبھی بھی عمر کی اس بات کا یقین نہ کرتے اگر وہ اپنی آنکھوں سے یہ ویڈیو کلپ دیکھ نہ لیتے۔ دیکھ لیں آپ بابا جان،
اس لیے اس نے استعفیٰ دینے کی جلدی کی تھی تاکہ اس کا نام نہ آئے، کیونکہ اس نے کمپنی کا سسٹم ہیک کر لیا تھا۔ ہمارے کاروبار کے راز اور پتہ نہیں کون کون سی فائلز چرائی ہوں گی اس نے۔ جتنا اس نے کاروبار کو نقصان پہنچایا ہے، میرا نہیں خیال کہ اب اس کا جائیداد اور کاروبار میں حصہ نکلنا چاہیے۔ آپ کی جگہ اگر میں ہوتا تو ایسی اولاد سے ہمیشہ کے لیے اپنا تعلق ختم کر لیتا۔ یہ تو آستین کا سانپ ہے، دور چار کر بھی نقصان پہنچا رہا ہے ہمیں۔ اب بتائیں کیا کرنا ہے؟ کمپنی دیوالیہ ہونے والی ہے بابا جان، جمع جمایا سارا کاروبار بھیجتے ہم۔ عمر کی ان باتوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ یہ کاروبار حمید احمد اور عمر نے مل کر بہت محنت سے بنایا تھا، وہ اسے یوں ختم ہوتا دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ایمان کے ساتھ حمید احمد کا تعلق یوں بھی برائے نام رہ گیا تھا، لیکن ایمان کی اس ویڈیو کلپ اور عمر کی باتوں نے تابوت میں آخری کیل والا کام کیا۔ عمر، وکیل کو بلاؤ ابھی۔ وہ بس اتنا ہی بولے، ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ عمر نے دیکھ لیا تھا، اس کا دل بھی ایک دم پرسکون ہو گیا۔ وہ ایمان کو کاروبار اور جائیداد سے مکمل طور پر بے دخل کروانے میں کامیاب ہونے والا تھا۔ اس سے زیادہ خوشی کی بات اس کے لیے اور کیا ہو سکتی تھی؟ چند دن بعد جنید اور ماہین نے اپنے نکاح کا اعلان کر دیا۔ 2 دن کی بعد تاریخ میں ان کی نکاح کی تقریب طے پائی تھی۔ ایمان تاشا کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لے گیا تھا۔ خریداری مکمل کر کے ایمان پارکنگ میں اپنی گاڑی کے پاس پہنچا تو کسی کی آواز پر چونک کر مڑا۔ پکار کی آواز پر سن کر تاشا بھی چونکی تھی۔ ایمان نے ایک سرسری سی نگاہ اس کے وجود پر ڈالی۔ اس کے وجود میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، سوائے اس کے کہ اس کے چہرے پر اب پہلے والی رونق نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ایک زندہ دل اور خوبصورت لڑکی ہوا کرتی تھی، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر صدیوں کی تھکان تھی۔ اس کا رنگ بھی کملا گیا تھا۔ شاید جو لوگ دوسرے کی خوشی چھین لیتے ہیں وہ اسی طرح بے رونق ہو جاتے ہیں۔ کیسے ہو تم ایمان؟ اسے دیکھ کر عرصہ کی آنکھوں میں چمک واپس آ گئی تھی۔ جی اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ہوں۔ شاپنگ بیگز پچھلی سیٹ پر رکھتے ہوئے اس نے کار کا دروازہ بند کیا اور اس کے سامنے ہو کر جواب دیا۔ عرصہ کو دیکھتے ہوئے اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ وہ بے قراری میں آگے بڑھی اور ایمان کے مزید قریب ہوئی۔ ایمان، میں تمہارے لیے کتنا تڑپ رہی ہوں، پلیز میرے پاس واپس آ جاؤ، میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ وہ بے چین ہو کر ایمان کے سینے سے لگ گئی۔ پبلک پلیس پر ایمان عرصہ سے اس قسم کی حرکت کی توقع تو بالکل نہیں کر رہا تھا۔ اس نے بوکھلا کر عرصہ کو خود سے الگ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ تو آکٹوپس کی طرح اسے جکڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تاشا کو اس کی یہ حرکت انتہائی بری لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر جلدی سے عرصہ کا بازو پکڑ کر اسے زبردستی ایمان سے دور کیا۔ ایکسکیوز می، یہ لپٹا جھپٹی کسی اور کے ساتھ جا کر کرو۔ دوبارہ اگر تم نے میرے ہسبینڈ کو چھونے کی کوشش کی تو میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ اس نے ایمان کا بازو پورے حق سے جکڑ لیا تھا۔ اتنی سنگین صورتحال پر بھی تاشا کے تیور دیکھ کر ایمان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، جس نے اسے بڑی مشکل سے روکا۔ ہسبینڈ؟ عرصہ نے الجھ کر پہلے تاشا کو دیکھا اور پھر بے یقینی سے ایمان کو۔ تم نے اس سے شادی کر لی؟ عرصہ کو نہ جانے کس بات کا صدمہ پہنچا۔ ایمان نے کہا، ہاں بالکل۔ نہیں ایمان، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ سے تم مجھے چھوڑ نہیں سکتے، تم مجھے نہیں چھوڑ سکتے، تم اپنی محبت سے مکر نہیں سکتے۔ وہ دیوانوں کی طرح نام میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ میں نے کب سے تم سے شادی کے وعدے کیے تھے؟ میں نے کب تمہیں کوئی سبز باغ دکھائے تھے عرصہ؟ کبھی تمہاری ان حرکتوں کو بھی میں نے پسند نہیں کیا، اور نہ ہی تمہاری کسی بےہودہ حرکت پر تمہاری حوصلہ افزائی کی تھی۔ پھر تمہیں یہ خوش فہمی کیسے ہوگی کہ میں تم سے شادی کروں گا؟ ایمان نے اس پر طنز کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آگ جلنے لگی تھی۔ اور تم محبت کی بات کرتی ہو؟ جانتی بھی ہو کہ محبت کیا ہوتی ہے؟ یہ بےہودہ حرکتیں محبت نہیں بلکہ ہوس کہلاتی ہیں۔ محبت تو قربانی مانگتی ہے، دوسروں کی گردنیں نہیں کاٹتی۔ تم نے اپنی برتھ ڈے کے روز محبت کے نام پر میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے نا، میں وہ کبھی بھول نہیں سکتا عرصہ۔ اس کی بات پر عرصہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ایمان، تم ایک مرد ہو، تم نہیں سمجھو گے کہ لڑکی کی عزت کیا ہوتی ہے۔ اگر اس روز میں سارا الزام اپنے سر پر لے لیتی تو سب مجھ پر انگلیاں اٹھاتے، مجھے بد کردار کہتے۔ ایمان نے غصے کے باوجود طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں پر آنے سے نہیں روکی۔ الزام؟ تم اگر کہتی تو وہ الزام نہیں سچ ہوتا۔ الزام تو مجھ پر لگا تھا اور تم نہیں لگایا تھا۔ جو میں نے کیا ہی نہیں، مجھے اس کی سزا بھگتنی پڑی عرصہ۔ اپنے باپ اور بھائی کی نظروں میں دنیا کا سب سے بدترین اور گھٹیا انسان بن گیا تھا میں۔ تمہیں کسی نے کچھ نہیں کہا، بلکہ تمہیں تو مظلوم سمجھ کر سب نے ہمدردی کی تھی۔
نہیں ایمان، میرا یقین کرو، میں تمہارے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میری عزت کا سوال تھا نا۔ عزت؟ تو کیا عزت صرف لڑکی کی ہوتی ہے عرصہ؟ ہم لڑکوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی؟ سرخ جلتی ہوئی آنکھوں سے اس نے عرصہ کو دیکھا۔ اس کے الفاظ میں مقابل کو جلا دینے والی تپش تھی۔ اس روز بابا جان نے مجھے جتنے تھپڑ مارے تھے نا، وہ تھپڑ میرے جسم پر نہیں بلکہ میری روح پر لگے تھے۔ ان لفظوں نے مجھے جیتے جی مار دیا تھا، کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا، اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہاری عزت کا سوال تھا؟ عرصہ نے قریب ہو کر ایمان کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو تاشا ایک دم پھر سے آگے بڑھی اور ایمان اور عرصہ کے درمیان آ گئی۔ میرا خیال ہے عرصہ تم یہاں سے چلی جاؤ تو بہتر ہوگا، ورنہ مجھے تو تم جانتی ہو کہ میں اپنی چیزوں کے معاملے میں بہت ٹچی ہوں، یہ تو پھر میرا ہسبینڈ ہے۔ عرصہ کو چیلنجنگ نگاہوں سے گھور کر وہ ایمان کی طرف مڑی اور کہا، چلو ایمان۔ ایمان نے بھی گاڑی کا دروازہ کھول لیا اور تاشا دوسری جانب سے اندر بیٹھ گئی۔ ایمان نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر شیشہ اوپر چڑھا لیا تھا۔ عرصہ اسے آوازیں دیتی رہ گئی مگر وہ نہ روکا اور نہ ہی مڑ کر اس نے اسے دیکھا۔ سارا راستہ وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ تاشا اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر بے چین ہو گئی تھی۔ ایمان کے ذہن میں اس وقت وہ سارے منظر یاد تازہ ہو گئے تھے جو عرصہ کی برتھڈے کے روز واقع ہوئے تھے۔ گاڑی سے اتر کر وہ خاموشی سے سامان اٹھا کر اپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ساری شاپنگ بیگز کو کمرے میں ایک طرف رکھ کر وہ میٹرس پر دونوں بازو موڑ کر سر کے نیچے رکھتے ہوئے لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ تاشا بھی آہستہ سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ خوشی سے ساری خریدی ہوئی چیزیں نکال کر دیکھتی، مگر عرصہ کی اچانک ملاقات نے اسے ایمان کے لیے فکر مند کر دیا تھا۔ ایمان، اس نے آہستہ سے اسے پکارا تو ایمان نے ہلکی سی بند آنکھوں کے ساتھ کہا، بولو۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ وہ آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھا۔ تاشا کا اپنے لیے فکر مند ہونا اس سے اچھا لگا، مگر اسے وہ بلا وجہ پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ تاشا کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا، لیکن اس کی بناوٹی مسکراہٹ آنکھوں تک پہنچ نہ سکی۔ تاشا نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ محض اسے پریشانی سے بچانے کے لیے اپنے اندر کی تکلیف کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے اس کے اسی انداز میں بہلانے کا سوچتے ہوئے تاشا کو خیال آیا، تو پھر ایک کپ چائے بنا دو، مجھے بہت تھکن ہو رہی ہے۔ مسکین سی صورت بناتے ہوئے اس نے ایمان کو حکم دیا تو وہ تاشا کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ میں تمہارا کوئی ملازم ہوں؟ ہاں۔ اس کے چہرے کے تاثرات سنجیدہ تھے، مگر اس کی آواز میں مصنوعی صدمے کو وہ پہچان گئی تھی۔ تم میرے سب کچھ ہو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ ہلکا سا مسکرائی اور اس کے الفاظ پر ایمان کے ہونٹوں پر بھی بے اختیار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ہاں بہت اچھے۔ ایموشنل بلیک میل کروا کے تم گھر کے سارے کام مجھ سے کروانا چاہتی ہو؟ ہاں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا تو تاشا بھی اٹھ کر اس کے ساتھ کچن میں آ گئی۔ اگر میں تم سے پیار جتاؤں تو یہ ایموشنل بلیک میلنگ ہو جاتی ہے ایمان، اور جب تم اس ایسی بات کرتے ہو تو وہ رومانٹک باتیں کہلاتی ہیں، کیا یہ کھلی تضاد نہیں؟ وہ کاؤنٹر کے ساتھ ایمان کے ساتھ کھڑی ہو کر بولی، جو پتیلے میں پانی ڈال کر اسے چولہے پر چڑھا رہا تھا۔ میں تم سے ایسی باتیں اپنے کام نکلوانے کے لیے نہیں کرتا۔ ایمان برا سا منہ بنا کر بولا تو تاشا نے اس کی شرٹ کا کالر کھینچا اور اسے اپنے سامنے کیا۔ میں نے بھی دل سے کہا، یہ تم میرا سب کچھ ہو، میرے کزن، میرے دوست، میرا مان، میری عزت، میرے محافظ۔ ایمان کے چہرے سے خفگی غائب ہونے لگی تو تاشا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اور میرے کک، میرے ڈرائیور، میری ATM مشین، سب کچھ۔ آخر میں شرارت سے کہتے وہ آنکھیں پٹپٹا کر بولی تو تاشا کے ساتھ ساتھ ایمان کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ ایک چیز تم بھول گئی ہو، میں تمہارا ہسبینڈ بھی ہوں۔ وہ اسے یاد کروا رہا تھا۔ تاشا نے اس کا کالر چھوڑ کر اس کی گردن کے گرد اپنے بازو ڈالے اور قریب ہوتے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پورے کانفیڈنس سے بولی، اگر یہ بات میں بھول گئی ہوتی نا تو اس وقت یہاں نہ ہوتی۔ ایمان نے آنکھوں میں محبت کے تمام جگنوں بھر کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تاشا، ہر مشکل میں میرا ساتھ دینے کا شکریہ۔ اس کی بات پر تاشا نے مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھا اور کہا، تمہارا شکریہ میرا ہسبینڈ بننے کے لیے، میری زندگی میں آنے کے لیے، میری اتنی کیئر کرنے کے لیے، میری خاطر ہر مصیبت جھیلنے کے لیے اور میرے قدموں کے نیچے جنت بنانے کے لیے۔ ایمان اس کے سارے اعترافات مزے سے سن رہا تھا، لیکن آخری جملے پر وہ چونک گیا۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے تاشا کو الجھن بھرے انداز میں دیکھا اور پھر کہا، جنت؟ تاشا نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا مگر اس کی حیا آڑے آ گئی۔ ایمان کے گردن کے گرد سے بازو ہٹاتے اس نے اپنے الفاظ بدل لیے اور کہا، اب تم سمجھ جاؤ نا میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔
اسے یہ کہہ کر شرما کر اپنا نچلا لب دانتوں میں دبا لیا تھا۔ ایمان چند لمحے کنفیوز ہو کر اسے دیکھتا رہا، اور پھر جب بات اس کی سمجھ میں آئی تو پہلے اس کے ماتھے کے بل غائب ہوئے، پھر اس کی آنکھیں چمکی، اور پھر آہستہ آہستہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر رقص کرنے لگی۔ تاشا نے ذرا سی نگاہیں اٹھا کر اس کے چہرے کی خوشی دیکھنے کی کوشش کی تو اس کے مسکراتے ہونٹوں کے ساتھ ساتھ بھیگی آنکھیں بھی اس نے دیکھ لی۔ بہت مبارک ہو تمہیں، دل میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس نے تاشا کو مبارکباد دی تو وہ مسکرا کر سر جھکا گئی۔ پانی ابلنے کی آواز پر وہ پتیلے کی طرف مڑا اور چینی پتی ڈال کر دودھ کے ڈبے کو کاؤنٹر پہ رکھ کر تاشا سے بولا، سنو، تم اس میں دودھ ڈال دینا، میں ذرا نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ وہ کمرے کی طرف بڑھنے لگا تو تاشا نے کہا، کیا تم اب بھی اپنے گناہوں کی معافی کے لیے نفل پڑھ رہے ہو؟ نہیں تاشا، اس بار میں رب کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ کر رہا ہوں جس نے مجھے اتنی بڑی خوشی سے نوازا۔ تاشا نے اس کے مضبوط وجود کو دیکھا جو کمرے سے جا چکا تھا۔ وہ ایمان کو سرپرائز دینا چاہتی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے، لیکن عرصہ کی وجہ سے اسے پریشان دے کر اسے خوشخبری سنانے کا یہی موقع مناسب لگا۔ اس کی فیملی مکمل ہونے والی تھی۔ ایمان کے ساتھ وہ خوش تھی، بہت خوش تھی۔ چائے کپوں میں ڈال کر وہ خود بھی وضو کرنے چلے گی۔ جب وہ نوافل ادا کر کے میٹرس پر ایمان کے ساتھ آ کر بیٹھی تو ایمان نے ایک کپ اٹھا کر تاشا کی طرف بڑھایا اور دوسرا خود اٹھا لیا۔ امی اور پھپھو یہ خوشخبری سن کر بہت خوش ہوں گی نا؟ کپ کو دیکھ کر وہ مسکرانے لگا اور پھر بولا، اور ہو سکتا ہے کہ بابا جان بھی مجھ سے ناراضگی ختم کر دیں۔ اس کا چہرہ بالکل سنجیدہ ہو چکا تھا۔ تاشا نے اس کی آواز کو بھیگتا ہوا محسوس کیا تھا۔ اس نے اپنا فون نکال کر ایمان کے سامنے لہرایا، یہ لو، بات کر لو ان سے اور انہیں بتاؤ، بلکہ تم انہیں کل گھر بلاؤ، اسی بہانے امی سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ اس نے جان بوجھ کر حمید احمد کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایمان اس خوشی میں مزید اداس ہو جائے۔ وہ نام نہیں لیتا تھا، مگر تاشا کو آج اس کے جملے نے احساس دلایا تھا کہ وہ حمید احمد کو بھولا نہیں تھا۔ وہ اس کے والد تھے، اس کے ابو، اور وہ آج بھی ان سے محبت کرتا تھا۔ ایمان نے مسکراتے اس کے ہاتھ سے فون لیا اور پھر شائستہ کا نمبر ڈائل کر لیا۔ تاشا بھی کچن سمیٹ کر فارغ ہوئی تھی۔ سارا گھر چمک رہا تھا۔ آج اس نے پورے گھر کی بہت زیادہ صفائی کی تھی۔ ایمان نے سے کہا تھا کہ وہ اس کے لیے ملازمہ رکھوا دیتا ہے، مگر تاشا نے خود ہی انکار کر دیا۔ ان کے گھر میں ایک اور فرد کے اضافے سے ان کے اخراجات ویسے ہی بڑھنے والے تھے اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایمان پر اور زیادہ بوجھ پڑے۔ اس نے نفیسہ بیگم کو کہہ دیا تھا کہ وہ اس کے پاس آ کر رہ لیں۔ دروازے کی گھنٹی بجی تو اپنے گیلے ہاتھ تولیے سے پہنچ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھی اور بنا پوچھے ہی دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی بھرپور انداز میں مسکراتا ہوا ایمان کھڑا تھا۔ یہ کیا، آج تم جلدی آ گئے؟ اسے اس وقت گھر پر دیکھ کر وہ حیران ہوئی تو ایمان نے کہا، وعلیکم السلام۔ اس کے سلام نہ کرنے پر وہ مسکرا کر سلام کا جواب دیتے ہوئے اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کرتے ہوئے تاشا کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ ایک ہاتھ ڈریس پینٹ کی جیب میں ڈال کر ایمان نے اس میں سے کچھ نکالا اور تاشا کی انگلی میں ڈال دیا۔ اس نے آہستہ سے چھوڑا تو تاشا نے غور سے اپنی انگلی کو دیکھا جس میں ایک موٹی سی سنہری انگوٹھی چھوٹے سے سفید زرکون کے ساتھ چمک رہی تھی۔ یہ کیا ہے ایمان؟ یہ ایک رنگ ہے اور کیا؟ ہاں وہ مجھے تو نظر آ رہا ہے، لیکن تمہیں اتنا بڑا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی آگے کتنے خرچے ہوں گے تمہیں اندازہ ہے؟ اوپر سے گاڑی کے انسٹالمنٹس بھی دے رہے ہو تم۔ وہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ ایمان اس کی بات سن کر مسکرایا اور پھر بولا، اس میں ڈائمنڈ نہیں، لیکن انشاءاللہ بہت جلد تمہیں وہ بھی لے دوں گا۔ وہ تاشا کی انگوٹھی کو دیکھ رہا تھا۔ ایمان، تاشا کی آواز میں خفگی تھی جیسے اس کی بات جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا ہو۔ اس کے پکارنے پر ایمان نے انگوٹھی سے نظر اٹھا کر تاشا کو دیکھا۔ میں پوچھ رہی ہوں کہ اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور تم بات کو گھما کیوں رہے ہو؟ کیا یار، بیوی پر خرچہ کرنے سے شوہر کی جیب میں برکت ہوتی ہے، اور میں تو اپنی برکتیں بڑھا رہا ہوں اور کچھ نہیں۔ وہ مسکرائے لیکن تاشا کی سنجیدہ صورت دیکھ کر پھر خود بھی سنجیدہ ہو کر بولا، یار ایک بزنس انویسٹمنٹ کی ہے ایک دوست کے ساتھ مل کر، کام اچھا چل پڑا ہے اس لیے پہلے پروفٹ سے تمہارے لیے یہ لے کر آیا ہوں۔ اس کی اس بات پر بھی تاشا کو تسلی نہ ہوئی۔ وہ اب بھی فکر مندی سے ایمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر وہ پوچھنے لگا، اب کیوں تم پریشان ہو؟ بتا تو دیا نا۔ تاشا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی تو ایمان نے کہا، کیا تم گھر جانا چاہتی ہو؟ تاشا کو اس کے منہ سے یہ بات سن کر حیرت ہوئی اور اس نے فوراً نام میں سر ہلایا۔ گھر جا کر کیا کروں گی؟ میں نے امی کو یہیں بلا لیا ہے، اور شائستہ ممانی بھی ان کے ساتھ آئیں گی۔ امی کو میں روک لوں گی کیونکہ میرا اکیلا پن دور ہو جائے گا اور تمہاری پریشانی بھی۔
ایمان چند لمحے سے اسے دیکھتا رہا اور پھر آہستہ سے بولا، کیا تم بابا جان سے نہیں ملو گی؟ وہ تمہیں دیکھ کر خوش ہوں گے اور مجھ سے بھی ان کی جو ناراضگی ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن تم سے تو بہت پیار کرتے ہیں نا وہ۔ اس کی بات 100% درست تھی، لیکن اس وقت ایمان کی اس بات کا مقصد کچھ اور تھا۔ تاشا نے اس کے الفاظ میں چھپی خواہش محسوس کر لی، مگر وہ اس کی امید نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر تم کل ڈراپ کر کے آنا مجھے، میں سب سے مل لوں گی، اور ہاں شام کو پک کر لینا، وہاں سے پھر انیسہ خالہ کے گھر چلیں گے، وہ کتنے دنوں سے بلا رہی تھی مجھے۔ ٹھیک ہے، یہی کر لیتے ہیں۔ ایمان ہاں میں سر ہلا کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ویسے اگر تمہیں یہ رنگ پسند نہیں آئی تو واپس کر دو، میں مریم کو دے دوں گا۔ ہاں کون مریم؟ لڑکی کے ذکر پر تاشا کے ماتھے پر بل پڑے تو ایمان نے کہا، ہے ایک نا یار، میرے آفس میں کام کرتی ہے، بہت ہی پیاری اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، اور ہاں تھوڑا تھوڑا پسند بھی کرتی ہے مجھے۔ ایمان اٹس ناٹ فنی ناؤ۔ ہو تو میں نے کب کہا کہ یہ مذاق ہے؟ سچ کہہ رہا ہوں یار، آفس میں بڑی پیاری پیاری لڑکیاں کام کرتی ہیں، کچھ تو رات کو آن ڈیوٹی بھی ہوتی ہیں، تمہارا خیال کر کے رات کو واپس آنا پڑتا ہے، ورنہ میں تو وہیں رہ لیتا، اپارٹمنٹ کا رینٹ بھی بچ جاتا۔ ایمان بالکل سنجیدہ ہو کر یہ بات کر رہا تھا۔ تاشا نے چند لمحے اسے گھورا اور پھر جھٹکے سے انگلی سے رنگ اتاری اور اس کے ہاتھ میں تھما کر غصے سے واک آؤٹ کر گئی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ ایک تو تم ناراض ایک دم ہو جاتی ہو یار۔ وہ لاؤنج میں رکھے صوفے پر منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ ایمان بھی اس کے برابر میں بیٹھ گیا تھا۔ اگر تمہیں میرا اتنا خیال ہوتا تو تم مجھے بار بار یوں ناراض نہ کرتے، تاشا نے خفگی سے کہا۔ یار وہ تمہیں اس لیے کہہ رہا تھا کہ تمہارا اکیلا پن بھی دور ہو جائے گا، دونوں بیویاں مل کر سارا دن میری برائیاں کرتے رہنا، دیکھنا وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ بظاہر وہ ایسے بولا جیسے بہت پتے کی بات کر رہا ہو، مگر تاشا نے لب بینچے اور اینگری برڈ کی طرف سے گھورا۔ تاشا نے اسے یوں پریشان دیکھ کر اس کے ہاتھ سے پیپر لیا اور پھر پڑھنے لگی۔ اس میں لکھے الفاظ پڑھ کر تاشا کی آنکھیں پہلے اندر کو جھکی اور پھر پھیل گئی تھی۔ یہ کیا مذاق ہے ہاں؟ وہ خود کلامی کے انداز میں بولی، مگر جب اس کی نظر ایمان پر پڑی تو اس کا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ وہ کسی ہارے ہوئے انسان کی طرح دونوں ہاتھ اپنے اطراف میں بیٹھ کے کنارے پر جمائے بیٹھا تھا اور سرخ آنکھیں لیے جیسے خود کو رونے سے روک رہا تھا۔ تاشا فوراً اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ایمان نے گردن موڑ کر تاشا کو دیکھا اور اس کی بھیگی آنکھیں تاشا کے دل کو دنیا کو تہ ابالا کرنے لگی۔ بابا جان وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ان کا بیٹا ہوں، وہ تو بس مجھ سے ناراض ہے نا، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ تاشا آنسو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کی آواز رننے لگی تھی۔ وہ تاشا سے نہ جانے کس بات کا پوچھ رہا تھا۔ تاشا نے زور و شور میں ہاں میں سر ہلایا اور ایمان کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ ایمان بس غصے میں اس لیے انہوں نے ایسا کر دیا، میں ان سے بات کروں گی تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو، خون کے رشتے اتنی آسانی سے نہیں توڑے جاتے۔ تاشا نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تو اس نے ہولے سے ہاں میں سر ہلایا جیسے تاشا کی ہر بات صحیح ہو، مگر پھر اس کا ذہن حقیقت سے نگاہیں چرا نہیں رہا تھا۔ اس کاغذ پر لکھی تحریر کا پھر سے خیال آتے ہی اس کی آنکھوں میں پانی کا سمندر بھرنے لگا اور پھر قطرہ قطرہ آنکھوں سے نکل کر لڑی کی صورت میں اس کے چہرے کے نقش چھونے لگا۔ وہ دکھ سے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے پانی کا جھرنا بند نہیں ہوا بلکہ مزید شدت سے جاری ہو گیا تھا۔ ایمان پلیز کنٹرول یور سیلف۔ تاشا نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تو معلوم ہوا کہ اس کا وجود بھی ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ کتنا گہرا تھا یہ شخص اندر سے، تاشا نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے سوچا۔ اس کے وجود میں جو طوفان اس ایک کاغذ نے مچا دیا تھا وہ اتنی آسانی سے تھمنے والا نہیں تھا۔ حمید احمد نے اس پر کمپنی کے راز چوری کر کے الزام لگانے کے ساتھ ساتھ نہ صرف 5 کروڑ کا جرمانہ لگا کر نوٹس بھیجا بلکہ اس میں اعلانیہ طور پر یہ بات بھی صاف لکھی تھی کہ اب وہ ایمان سے ہر تعلق کو ختم کریں۔ وہ اسے جائیداد سے اور اپنی زندگی سے آگ کر رہے تھے۔ اسے روپے پیسے یا جائیداد کا لالچ نہیں تھا، مگر اسے باپ کے اس سلوک نے بہت ہی دکھ پہنچایا تھا۔ وہ اندر ہی اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ ابھی تو خوشیوں کے آئے ہوئے اتنا وقت بھی نہیں ہوا تھا کہ دکھوں نے پھر سے اس کی دہلیز دیکھ لی تھی۔ وہ تو اس امید میں تھا کہ دادا بننے کی خوشخبری سن کر حمید احمد شاید اس سے ناراضگی ختم کر دیں، لیکن جو انہوں نے کیا وہ ایمان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ آنسوں کو آنکھوں میں قید کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر جو زخم دل کو لگ چکا تھا وہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہونے والا تھا۔ ایمان اپنی کنپٹیوں کو مسلتے ہوئے بیڈ پر لیٹا تھا۔ چاہنے کے باوجود بھی وہ ایک بات کہ حمید احمد نے اسے جائیداد سے نکال دیا ہے اور اسے سارے تعلق توڑ لیے تھے،
یہ بات اس کے ذہن سے نکلنے کو تیار نہیں تھی. اس کے سر کا درد شدید ہو رہا تھا. چند گھڑیاں انہی سوچوں میں گم رہنے کے بعد کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو ایمان نے آنکھیں کھولی اور گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا. تاشا ہاتھ میں کچھ پکڑے اسے اپنی طرف آتی دکھائی دی. وہ اسے صاف طور پر نہیں دیکھ پا رہا تھا. اس کا منظر دھندلانے لگا تو اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی تو گرم گرم پانی آنکھوں سے بہہ کر اس کی شرٹ میں جذب ہو گیا. اب آنکھیں صاف ہو گئی تھی. اس سے پہلے کہ وہ بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے ٹیشو باکس اٹھا کر اپنا چہرہ صاف کر پاتا, تاشا اسے دیکھ چکی تھی. ایمان, تم پھر شروع ہو گئے؟ وہ ٹرے ایک طرف رکھ کر ایمان کے قریب آئی اور فکر مندی سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا, ارے تمہیں تو بہت تیز بخار ہے. میرا نہیں خیال کہ ایک ٹیبلٹ سے تمہیں آرام آئے گا. ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں. اس کے چہرے پر پریشانی تھی. ایمان تکلیف کے باوجود نام سر ہلاتے ہوئے بولا, نہیں بس یہ وقتی بخار ہے, صبح تک ٹھیک ہو جائے گا. لاپرواہ سے انداز میں کہتے وہ مکمل سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تو تاشا بھی اس کے برابر بیٹھ گئی اور ٹرے کو درمیان میں رکھ لیا تاکہ اسے کوئی چیز پکڑنے میں وقت دقت نہ ہو. اس نے 2 ٹوسٹ پر مکھن لگایا اور ایمان کو پکڑایا. نہیں, میں نے کچھ نہیں کھانا, صرف چائے پینی ہے. کیوں نہیں کھانا؟ یہ کھاؤ تم. دن کو بھی تم نے کچھ نہیں کھایا اور اب دوا کھانی ہے تو یہ کھا لو پہلے. تاشا کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ ایمان کو ٹوسٹ کھلا کر ہی رہے گی, لہٰذا ایمان نے نہ چاہنے کے باوجود تاشا کی ضد پر وہ کھا لیا. پھر اسے دوا دے کر تاشا نے برتن دھوئے اور واپس کمرے میں آئی تو ایمان اپنے فون میں کچھ دیکھ رہا تھا. تاشا کے آنے پر اس نے فون کو ایک طرف رکھ دیا اور لیٹ کر آنکھیں بند کر لی تو تاشا بھی اس کے قریب ہو کر بیٹھ گئی. کچھ درد کو آرام ملا ہے یا سر میں دبا دوں؟ وہ آہستہ سے بولی تو ایمان نے گردن گھما کر سنجیدگی سے اسے دیکھا اور پھر کہا, آپ کون ہیں؟ پلیز میری بیوی کو بلا دیں. ایمان کی بات سن کر تاشا کی آنکھوں میں فکر کے ساتھ ساتھ حیرت بھی آئی. کیا وہ اسے پہچان بھی نہیں پا رہا تھا؟ تاشا کا دل ایک دم زور سے دھڑکا. اسے لگا کہ ایمان پر اس صدمے کا کہیں زیادہ اثر تو نہیں ہو گیا, کہیں اس کی یادداشت تو نہیں چلے گی, کہیں اس کے دماغ میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا. نہ جانے ایسے کتنے خیالات ایک سیکنڈ میں اس کے دماغ کے آر پار ہوئے. کیا مطلب ایمان؟ میں ہی تو تمہاری بیوی ہوں. اچھا, وہ دراصل اتنی اچھی بیوی کی عادت نہیں ہے نا, اس لیے مجھے لگا کہ کوئی اور ہے تم. ایمان نے مکمل سنجیدگی سے کہا. چند لمحوں کے لیے تاشا کی سمجھ میں کچھ نہ آیا. وہ ایمان کے الفاظ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی اور جب 2-3 سیکنڈ میں اسے ایمان کی شرارت سمجھ آئی تو اس نے اسی ہاتھ سے ایمان کے بازو پر تھپڑ مارا. اٹس ناٹ فنی ایمان, مجھے لگا کہ تمہارے دماغ کو کچھ ہو گیا ہے. وہ گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے لگی جبکہ ایمان کو ہنسی کا دورہ پڑ گیا. ایمان, وہ دبا دبا سے چلائی تو ایمان نے ہونٹوں پر بند مٹھی رکھ کر مصنوعی کھانسی کی آڑ میں ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش کی. اچھا سنو, اپنے پیارے ہاتھوں سے میرا سر تو دبا دو. پہلے کی طرح بہت زیادہ درد تو نہیں کرا لیکن تمہارے ہاتھوں کے لمس سے مجھے سکون ملے گا. اس نے تاشا کی ناراض صورت دیکھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا. کوئی اور وقت ہوتا تو شاید تاشا کبھی اس کی بات نہ مانتی, مگر اس وقت جو طوفان ان کی زندگی میں آیا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے تاشا آہستہ آہستہ اس کا سر دبانے لگی اور ایمان مسکراتے ہوئے خاموشی سے آنکھیں بند کر گیا تھا.